اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ومن ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب صلی علی محمد و آل محمد. یا کریم اللہ تجھے واسطہ آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ بانیان دائی پر خلوص اہتمام اپنی دربار کا قبول منظور فرما. بانیان دے مرحومین دے درجات بلند فرما. بانیان دے مرحومین دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما. یا کریم اللہ تجھے واسطہ آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما. ہمارے والدین دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما. ہمارے مرحومین دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما. مقروض مومنین دے قرض آسان فرما. مشکلات مومنین دیا مشکلات آسان فرما. پریشان حال مومنین دیا پریشانیاں دور فرما. بے اولاد مومنین بالخص بانی جشن ایمان سن چوہان بے اولاد اللہ کو اولاد نرین عطا فرماوے اور مادمی بیٹا عطا فرماوے. مریض مومنین کو صحت کلی عطا فرما. یا کریم اللہ تجھے واسطہ آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا کریم اللہ نازک طور دے وچ ہر شریف دی عزت محفوظ فرما. خیبار میں آقا منتقم کربلا یوسف خدا حجت خدا بقیت اللہ دے ظہور میں تاجید عطا فرما. ہم سب کو امام کی زیارت مشرف فرما. ہم سب کو ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت مشرف فرما. ہم سب کو امام کی اوان انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کو دشمنات اللہ باواز بلند سلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال المعصوم عليه السلام
لو اجتمع الناس على حب علي لما خلق الله النار بآواز بلند الصلوات سب تو پہلے میں شکر گزار ہوں محترم جناب پیارے بھائی حیدر عباس صاحب کے سونگارہ کو اپنے علاقے دعوت دیے اور سب تو خوش نصیب اساں لوگ ہیں. میں آپ بھی خوش قسمت سمجھتا کہ ایسا ہوں شیخ پورا دن امید زیارت ہو گئی کیوں میں بڑا دور دراز سفر کیتے میں ضلع رحیم خان تھا اس خاص علاقے نال نزدیک نہیں کہ میں سفر نہیں کیتا بڑا دور دراز تھا. خوش نصیب بھی ہے کہ تصمیم امید زیارت کی گئی تو سال آپ کو 10 سال کا شروع کرتا ہوں. ایک باواز بلند سلوات پڑھو ایسا لوگ جتنا اللہ کا شکر ادا کرو اسے کر سکتے کیونکہ اللہ نے سب کو انسان بڑھائیں. ایسا نے اللہ نے پیسے نہیں کیتا کام نہیں کیتی خط نہیں لکھا کہ اللہ میں انسان بڑھا اور چاہے یا مالک قادر مطلق کے سب کو ایمانی بنا سکتا اس خالق کا احسان ہے کہ سب کو انسان بنا. تجھے احسان یہ خالق کا سب کو انسان بنا کے فقط مسلمان گھر پیدا کیتے جتنا ولایت علی علیہ السلام دو دن کا. میں رسول اعظم کا رسول فرمان پیش کیتے کیونکہ خطبہ لمبا کرنا تھا کافی دیر ہو گیا جتنا ٹائم ملے ذاکر عالم میں ہم سمجھتا جن ٹائم کا احساس ہو گیا جی کو روجی دے احساس ہو گئی کہ یہ بندہ پڑھنا فقط میں تو نہیں پڑھنا کہ کھٹا چک بنا دو گھنٹے چک بنا کیونکہ میں سرائی کی بولے نا سرائی کی سمجھتے ہو قبلہ اچھا میں آپ کے سامنے رسول اعظم کا فرمان پیش کیا. رسول اعظم نے فرمایا اے او اللہ کا نبی یہ جب بغیر وحی دے اپنی زبان برکت نہیں تھی. اے اللہ کا نبی یہ جینا اٹھنا جینا جاگنا جینا سننا جینا پہنا اور گھر تو باہر نکلنا یا گھر داخل ہونا یا اپنی محفل دے اندر کو بندے کو بھجاونا یا دور دے میل نو بلاونا اللہ دے حکم دے تحت نبی دا. اے نبی بغیر وحی دے بولندہ نہیں. رسول اعظم فرمان پہ فرمینے لو اجتمع الناس علی حب علی لما خلق اللہ النار. رسول اعظم اس فرمان فرماون چاہتے کہ اگر پوری کائنات علی کی محبت پر جمع ہو جاتی اکٹھی ہو جاتی تو خالق اللہ النار اللہ کو جہنم بنانے کی ضرورت نہ تھی. یعنی مقصد ہے اللہ نے جہنم بنی تہے اس پتہ یہ چلتا ہے کہ دشمن علی واسطے اس فرمان کو پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ دشمن علی ہے جس واسطے اللہ نے جہنم بنی ہے. اسارا پیارا دوست تھے کہ وہ تو شیر آدھران دے اور کتنا بچے مسلمان علی تو خیبر میں ہے علی خندق میں ہے علی. آپ شب ہجرت کے شب رسول کے بستر پر ہے علی ہر جگہ علی ملے گا نہ دامن چھڑائی علی سے بچنا ہے تو ورنہ جہنم میں جائیے. ایک باواز بلند سلوات پڑھو جس مقام تے سمجھوں اساں علی تو نہیں بچ سکتے کیونکہ جنہاں سنتے ہیں آیات ولایت سنتے ہیں کہ رسول اعظم کہ گول میرے مولا نے سوال کیتا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام کوئی ایسا عمل ہے جس کے نال پیسے خرچ نہ ہوئے تکلیف ہی نہ ہوئے اور عبادت ہی ہو بندے. میرے مولا نے فرمایا کہ او عمل ہے اگر ہر روز یا علی تو یا تیرے منن والا اپنے والدین خوش قسمتی نہ لے دے نیت خالص نہ لے دے اللہ ایک حج مقبول ثواب عطا فرمائے. جنہاں سے سنتے رہے ہو
جناب میرے مولا کائنات نماز پڑھتے بیان تو سہل آنے صدا دیتی ہے کہ عبد خدا ہے کہ بندے خدا جناب میں نے کچھ دے گئے میرے مولا کائنات نماز پڑھتے ہیں سہل آنے صدا دیتی جناب سہل پہلے صدا دیتی میرے مولا خاموش رہے تجھے تو صدا دیتی میرے مولا مجھے نہ کیا خاموش رہے جناب تیری تو بندے نے آکے ہے کہ عبد خدا ہے کہ بندہ خدا جمع غریب فقیر کو کچھ دے گئے میرے مولا نے نماز بلند آواز نہ رکھیے سبحان ربی العظیم و بحمدہ یہ سہل سمجھ گیا ہے کہ بندہ میرے پہ سمجھتا ہے کہ میرے مولا کو لایا ہے میرے مولا نے ہاتھ بتایا اشارہ کیتا ہے اس نے انگوٹھی پیار لگا کے لدا کیا ہے میرے امام نماز مکمل کی دیئے اس کے بعد اٹھے تو یا رسول اللہ پیان دیا آدھا السلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ کا رسول میرا سلام ہوئی رسول فرمایا السلام علیکہ یا ولی اللہ اللہ کا ولی میرا سلام ہوئی آدھے یار جس آج کیرا عمل کیتا ہے کیرا عمل کیتا ہے کیرا کم کیتا ہے اللہ نے آیت بنائیے آدھے یار مولا فرمایا یا رسول اللہ میں تیجا کم کیتا ہی بنی مولا فرمایا صاحب کوئی کم کیتا ہی میرا مولا فرمایا ایک کم کیتا نماز میں پڑھتا ہوں سہل آئیے محمد آل محمد قرآن سے بلند کر سلام لیٹ سے بھاگ کر جناب میرے مولا نے آکے یا رسول اللہ میں نماز پڑھیے ایک سہل آ جائے میں دیتا ہے انگوٹھی مولا فرمائے اس عمل تو یاری پھوٹا ملس میں اللہ نے آیت بڑھائیے اللہ نے آیت بڑھا کے بھیجئے اس عمل پھوٹا ملس میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون رسول فرمائے اللہ فرمائے دے سوائے اس کے نہیں آپ کے ولی ہیں ترائے آپ کے ولی ہیں تین ایک اللہ آپ کا ولی ہے تجھے اللہ کا رسول ہے تریجہ وہ بندہ ہے جو صاحب ایمان بھی ہے اور حالت نماز میں یعنی حالت رکوع میں زکاة دے بآواز بلند صلوات اصلا کسے مقام تے علی تو بغیر جدا نہیں ہو سکتا آیت ولایت کی اللہ ہے پنجر باپ میں اگر علی نہ ہو تو پنجر باپ مکمل نہیں ہو جب آیت مبالہ ہوئی جب عیسائیوں کے ساتھ صداقت کے لئے گئے تو علی ساتھ گئے جب شب ہجرت ہوئی اللہ کو حکم آیا ابھی بستر چھوڑ ہجرت کرنی ہے بستر خالی نہیں چھوڑنا رسول فرمائے کہ اس وقت پیارے میرے صحابہ موجود ہیں پہلے صحابہ نے کہ رسول اللہ میں بستر تھے دوسرے کے مولا میں سنتا تیسرے کے مولا میں سنتا رسول فرمائے خیال رکھنا ہے یہ بستر گاہ نہیں آرام گاہ نہیں یہ تکتا گاہ بات چپ رسول فرمائے گال کرو مولا ایسا نہیں سنتے میرے مولا فرمائے یا علی بستر تو سنتے میرے مولا فرمائے یا رسول اللہ میری سمر دے جان بچ دیئے تعالی حاضری یعنی مولا علیہ السلام ہر مقام پہ فرمائے کہ رسول اللہ کے تعالیٰ میرے مولا فرمائے یا رسول اللہ میں ذنشیرہ تو اندار پہلے وعدہ کیتا ہوں کہ یا علی میں یا رسول اللہ آئی تبا کی طور بغیر بیدار نہیں ہونا تو سو پڑھنا ہے تصویر پڑھنی ہے تو سب شمس و زہار تصویر پڑھ کے گھر پڑھنا ہے میوال کامر ازاد اللہ تصویر پڑھ کے پچھر دوڑنا ہے تو سب کرنے نوازے نبھاونے میں علی تو سب کرنے بارے میں دشمنہ مارنے میں علی آواز بلند صلوات پڑھ پھر بھی آواز بلند صلوات پڑھو ایک خراسان کا بندہ تھا اہل بیت کا ماننے والا تھا یہ سفر کا کیا تھا میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس کہتا ہے کہ مولا میں سفر دور دراز کر کے آیا ہوں ایک تو میری یہ خواہش تھی کہ میں امام جلسہ شرف ہو سکوں گا دوسری میری یہ خواہش نہیں تھی میں دو سوال لے کے آیا تھا میرا پہلا سوال یہ ہے
کہ ہم جو آپ سے محبت کرتے ہیں اس کا دین میں معیار کتنا ہے، یہ کتنا معیار کے مالک ہے۔ دوسرا سوال یہ لے کے آیا ہوں، ہم جو آپ سے محبت کرتے اس کا اجر کیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا، مسکرا کر فرمایا، اے عبد خدا یہ بتا ہماری محبت دین کے علاوہ ہے کیا؟ دوسرا فرمایا، اے عبد خدا تیرے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ تو انسان ہم سے محبت کرتا ہے، اگر ہم کے ساتھ پتھر بھی محبت کرے تو بروز قیامت وہ بھی ہمارے ساتھ معذور ہوگا۔ بآواز بلند صلوات پڑھو۔ جناب آزم میں پہ پڑھتا ہوں، اس رسول پہ بانے پڑھتا پیا کیونکہ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ نماز قبول ہوگی تو باقی سارے اعمال قبول کیے جائیں گے۔ کسی بندہ نے مجھ سے سوال کیا کہ نماز پڑھنے وقت شیطان کیوں آتا ہے؟ میں نے کہا شیطان اس لیے آتا ہے، شیطان بھی بڑا سیانا ہے، اس کو پتہ ہے کہ جب نماز قبول ہوگی تو باقی سارے اعمال قبول ہوں گے۔ نماز کی بڑی اہمیت ہے، نماز کی صورت میں معاف نہیں ہے، کیونکہ ان دین عند اللہ الاسلام کے بارے میں جب پوچھا گیا صادق آل محمد کو کہ مولا اللہ نے فقط دین اسلام کو پسند کیوں کیا ہے اور مذہب کو پسند کیوں نہیں کیا، میرے صادق آل محمد نے فرمایا اس دین میں میرے دادا علی کی ولایت ہے۔ مولا نے فرمایا ولایت 5 چیزوں کا نام ہے، دین 5 چیزوں کا نام ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت آل محمد۔ بندے نے پھر پوچھا مولا ان 5 میں سے کس کی زیادہ اہمیت ہے، کس کا درجہ ہے؟ میرے مولا نے فرمایا اس میں سے ولایت کا بڑا درجہ ہے۔ کہا مولا نماز کی کوئی اہمیت نہیں؟ میرے مولا فرمایا نماز کی بڑی اہمیت ہے، نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ فرمایا نماز قصر ہو سکتی ہے، فرمایا روزہ مولا اہمیت نہیں ہے روزے کی، میرے مولا فرمایا روزے کی بڑی اہمیت ہے، روزہ واجب ہوتا ہے مگر کسی پر واجب نہیں ہو سکتا۔ فرمایا مولا حج، زکوٰۃ، مولا نے فرمایا یہ بھی واجب ہو سکتے ہیں مگر اہمیت کبھی رعایت مل سکتی ہے۔ مولا فرمایا ولایت ایسی چیز ہے جس کی رعایت کبھی نہیں مل سکتی۔ پھر کبھی نے مولا آل محمد امام علی علیہ السلام سے کس بندے نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائے آپ کی شیعہ کی علامت کیا ہے؟ اصل جو آتا ہے شہاد انہ امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ، اصل گواہی دیتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام متقین امام ہیں، متقین امام ہیں، یعنی اس کو پتہ چلتا ہے علی متقین امام ہے، علی چرسی کے بھنگی دے امام تا نہیں، علی بے غیرت امام تا نہیں، علی سود خور دے امام تا نہیں، اس کو پتہ چلتا ہے علی متقین امام چرسی کے بھنگی دا کوئی تعلق کرنا نہیں۔ جب کہا نا میرے مولا نے بندے نے پوچھا مولا آپ کی شیعہ کی علامت کیا ہے؟ مولا نے فرمایا اس میں 2 عمل ہوں تو وہ ہمارا شیعہ ہے، اگر نہ ہو تو وہ فقط دعوے دار شیعہ نہیں ہے۔ کہا مولا وہ ہے کیا؟ مولا نے فرمایا پہلی علامت شیعہ کی وہ ہے وقت پر نماز پڑھے گا، وقت پر نماز کی ادائیگی کرے گا۔ دوسرا حقوق العباد، جو بندے کے حقوق ہیں، اللہ اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے، بندے کے حقوق معاف نہیں کر سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کسی کے ساتھ اتنا اخلاق پیار سے رہیں، کیونکہ رسول مولا کی فرمان ہے کہ لوگ ساتھ اس طرح زندگی گزارو اگر تم زندہ ہو تو آپ کے ملنے کے لیے مشتاق ہوں، آپ کی ذات کے لیے بڑے مشتاق ہوں، اور آپ دنس جائیں یعنی گزر جائیں فوت ہو جائیں تو آپ پر روئیں، اس طرح زندگی کا معیار بنائیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ اہل بیت کے فرمان پڑھیں، قرآن پڑھیں اور آل محمد کی سیرت کے مطابق زندگی گزاریں، اور ہم سب پر واجب ہے، فقط ہم مولے پر واجب نہیں کہ اہل محمد کی فضائل پڑھیں، آپ تحقیق کر کے پڑھیں، آپ تحقیق کر کے قرآن پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ کبھی غور کیا کہ نماز کے لیے کہ نماز ہم پڑھ کیا رہے ہیں، خدا سے کیا کر رہے ہیں؟ کسی بندے نے مولا امام علی علیہ السلام سوال کیا کہ یا علی
تو جو اللہ کی عبادت کرتا اللہ کو دیکھا ہے؟ مولا نے فرمایا میں اللہ کو دیکھا ہے۔ کہ مولا اللہ کو دیکھا ہے، کس طرح دیکھا ہے؟ مولا نے فرمایا فقط آپ اسے دیکھنا کافی نہیں ہے، دل کی بصیرت ہو، دل کے دیکھ کے ساتھ عبادت کرو۔ میں اس اللہ کی عبادت نہیں کرتا جس کو دیکھوں نا، اس اللہ کی عبادت نہیں کرتا جس کو دیکھوں نا۔ یعنی با بصیرت لوگ، اتنا با بصیرت لوگ سبحان منوں کہ دل نہ پہچانو کہ معرفت ہے کیا۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھو۔ رسول نے فرمایا نا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز میں پڑھو جی میں کو نماز پڑھتا دیکھو، نماز میں پڑھو جی میں کو نماز پڑھتا دیکھو۔ اصل رسول کو نماز پڑھتا دیکھا نہیں، اصل نماز کی میں پڑھوں، رسول کو نماز پڑھتا دیکھا نہیں، نماز کی میں پڑھوں۔ اور آپ کو تو میں تسلسل بیان کر گیا نماز دا، اصل تک نماز پہنچی کی میں کہ اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، علی مرزا نے تھا، علی مرزا نے نماز پڑھائی، حسن مجتبہ نے تھا، حسن مجتبہ نے نماز پڑھائی، حسین شیر کربلا نے تھا، حسین شیر کربلا نے نماز پڑھائی، سید الساجدین نے تھا، سید الساجدین نے پڑھائی، باقر علوم نے تھا، باقر العلوم نے پڑھائی، جعفر صادق نے تھا، جعفر صادق نے پڑھائی، موسیٰ کاظم نے تھا، موسیٰ کاظم نے پڑھائی، علی رضا نے تھا، علی رضا نے پڑھائی، محمد تقی علیہ السلام نے تھا، محمد تقی علیہ السلام نے پڑھائی، علی نقی علیہ السلام نے تھا، علی نقی علیہ السلام نے پڑھائی، حسن عسکری نے تھا، حسن عسکری نے پڑھائی، امام مہدی نے تھا، امام مہدی نے پڑھائی، نواب اربان نے تھا، نواب اربان نے پڑھائی، شیخ توسی نے تھا، شیخ توسی نے پڑھائی، شیخ صدوق نے تھا، شیخ صدوق نے پڑھائی، شیخ مفید نے تھا، شیخ مفید نے پڑھائی، شیخ کولین نے تھا، شیخ کولین نے پڑھائی، ابو الاسوانی نے تھا، ابو الاسوانی نے پڑھائی، محسن حکیم نے تھا، محسن حکیم نے پڑھائی، آیت اللہ خامنہ نے تھا، آیت اللہ خامنہ مصائب تھا، ساکو پورے نے تھا، جہان نے تھا۔ بابا نے بلند سلوات عجیب والے بھی لوگ آتے شیعہ بلتی قوم میں بھی، شیعہ بلتی قوم میں جھولا بڑے دیئے، شبیب بڑے دیئے، زلزنہ برآمد کرے دیئے۔ میں پوچھے کسی بندے کے ساتھ بدعت سنت خارج کیا ہے، جملہ ہو پہ پڑھتا جنہیں تاریخ باندھے، اتنا میرا طالب علم کا مطالعہ ہے، میں نے پوری امت علماء اکٹھا کر جنہیں تو اپنی زبانی خود آتے جنہیں نبی نے دور چھوڑے وہ سنت دے، جنہیں نبی تو بات ہوئے وہ بدعت دے، پوری علماء اکٹھا کر امت علماء اس شوق پورا تے میرا چیلنج ہے جنہیں تو اپنی زبانی خود آتے جنہیں نبی نے دور چھوڑے سنت نبی تو بات ہوئے بدعت دے، جنہیں تو خود آتے جنہیں نبی نے دور چھوڑے سنت نبی تو بات ہوئے بدعت دے، میرا چیلنج اس امت ممبر دے تو تیرا خود آتا ہے جن نبی دور سنت ہے نبی بعد ہوئے بدعت ہے وقت مننا پوسی سکیفہ بدعت غدیر سنت ہے، کیونکہ ایک 15 شعبان معظم دلال جشن کیونکہ زیادہ علامت میں امام نے پڑھنے چند کلمات پڑھنے زیادہ ٹائم ہے کوئی نہ، کیونکہ ٹائم میرا ہوگی جتنا ٹائم ملیا میں پہلے گل کیتے کہ احساس کو گزار کے عالم ہو جن کو احساس کیتا ہوئے چند علامات میں یہ طالب مطالعہ لکھے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ظہور کے چند علامات ہوئے مورد علامات چند علامات ایک علامت ہے کہ لوگ نماز کم پڑھ سکتے، مسجد صغیری ہو سے محراب اونچے اونچے ہو سے مینار بڑے بڑے ہو سے خوبصورت ہو سے مسجد ویران ہو سے۔ دوسری علامت لوگ ایماندار نہیں ہوں گے، یعنی جس کو دی جائے امانت وہ خیانت کرے گا، لوگ ایماندار نہیں ہوں گے۔ علامات میں سے یہ بھی ہے کہ سود عام ہوگا، حلال کو حرام سمجھا جائے گا، حرام کو حلال سمجھا جائے گا، رشوت بھی عام ہوگی، لوگ دین بیچیں گے دنیا کے لالچ میں، دین بیچیں گے دنیا کے لالچ میں۔ اس دور میں ضرور کی علامت میں یہ بھی ہے قتل عام ہوگا، قتل عام ہوگا، اور یہ بھی علامت میں سے ہے
کہ ظالم کو فخر سمجھا جائے گا، ظالم ظلم کر کے کہے گا کہ میرے مجھ جیسا کون ہے، جو میں کام کرتا ہوں میرے جیسا کون کام کر سکتا ہے۔ اور علامت میں بھی یہ بھی ہے کہ جھوٹی گواہی بھی مانی جائے گی، جھوٹی گواہیاں، جھوٹے عادل گواہی دیں گے اور قرآن مجید کو لوگ کام پڑھیں گے، شریف کی عزت لوٹی جائے گی۔ ہم جو کہتے ہیں اللہ جل اللہ جل، آئے امام زمانہ جل دیا، کیا آپ نے کوئی تیاری بھی کی ہے نہیں کی؟ شیخ صدوق آخری واقعے پڑھ کے زحمت تمام کرتا ہوں آپ کی۔ شیخ صدوق بہت بڑے عالم گزرے شیعہ ہوا کے، اس نے کہا کہ ایک بار میں نے لکھا خط میں، کہا کہ مولا آپ جلدی آ جائیں، شیعت پر ظلم ہو رہا ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ ظلم کرتا ہے۔ شیخ صدوق نے کہا جب میں عالم خواب گیا تو عالم خواب زیارت میں میرے امام کی، فرمایا شیخ صدوق تو نہیں جانتا کہ وہ وقت کا امام ہو کے کتنا روتا ہوا شیعوں کے لیے۔ جب ایک بار کس نے کہا کہ مولا آتے کیوں نہیں، میں ایک مومن کے گھر گیا تھا، امام کہہ رہے شیخ صدوق کو میں کسی مومن کے گھر گیا تھا، میں جب دروازہ کھٹکھٹایا، جب انسان باہر آیا، کہا کہ مولا آپ میرے گھر پر، میں نے کہا اندر آنا، امام نے کہا میں اندر آنا ہے۔ اس بندے نے کہا کہ مولا آپ رکیے، میں گھر کی سیٹنگ کر لوں، گھر کا سامان سیٹ کر لوں۔ یعنی سامان اس طرح بگڑا ہوا تھا کہ امام پسند نہیں کرتے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ امام کہا شیخ صدوق میں 10 گھر میں گیا ہوں، 10 گھر میں گیا ہوں، ایک گھر کی بات نہیں کر رہا، 10 گھر میں گیا ہوں، کوئی ایسا گھر نہیں ہے جو فقط دعوے تو کرتا ہے اللہ جل امام زمانہ جل دیا، شیعت پر ظلم ہو رہا ہے، وہ فقط تیار نہیں آپ کرتا، فقط دعوے دار ہے، آپ نے آپ کو تیار نہیں کرتا کہ امام جو آئے میں گھر کیسے لکھوں امام کو۔ شیخ صدوق نے جب کہا، امام نے شیخ صدوق جب اس نے کہا، امام نے کہا آپ شیخ صدوق کیا پوچھتے ہو مجھ سے، مومن کا ایک گناہ، مومن کا ایک گناہ میرے آنے کے ظہور کے لیے 40 دن کا تاخیر بن جاتا ہے، 40 دن کا تاخیر بنتا ہے۔ کہ ہم تیار ہیں امام زمانہ آ جائیں، آپ کسی محفل میں یا مجھ میں اور امام زمانہ آ جائیں، کہیں کہ ملفے میں آپ کے گھر جانا ہے، آپ مجھے گھر لے جائیں، کہ میرے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ امام گھر لے جاؤں گا، کتنا وقت کے امام روئے گا، سر پر امامہ ہو، گھر میں سیٹنگ نہ ہو، فقط یہ مولوی کی بات نہیں کر رہا امام، ہر مسئلے کو کہہ رہا ہوں، ہر بندے کو کہہ رہا ہوں، ہر شیعہ کو کہہ رہا ہوں، اپنا گھر ایسا بنائے جب امام آئے تو خوش ہو کے جائیں، ہم فقط دعوے دار نہ بنے، کردار سمجھ رہے یہ علی والا ہے، ہمیں تیار کیسے ہونا ہے، ہم مسلسل دعا کریں امام کی کہ وقت کے امام جلدی آئیں، شیعت بڑا ظلم ہو رہا ہے، مسلسل دعا کریں، مسلسل دعا بھی کریں، اور ہر جمعے روایت ملتا ہے، ہر جمعے دعا عہد پڑھیں، دعا عہد پڑھ کے کلمات دیکھیں کہ مولا کیا فرما رہے ہیں، دعا عہد میں کہنا کیا چاہتے ہیں۔ باواز بلند صلوات